جنگ موتا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک قاصد بھیجا، اس کے نام ایک خط بھیجا، اور وہ جو خط تھا وہ شام کے شہر بصرہ کے گورنر، جو کہ شاہ روم کی طرف سے گورنر تھا، جس طرح کہ آج امریکہ ہے نا سپر پاور اس کو کہا جاتا ہے، اسی طرح کیسر و کسریٰ اس وقت سپر پاور کہلائی جاتی تھی، کہ سپر پاور جو تھی وہ کیسر و کسریٰ تھی۔ تو شاہ روم جو تھا، روم کا جو بادشاہ تھا، اس کی طرف سے شام کے شہر بصرہ کے گورنر تھا، اس کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط روانہ فرمایا، اور جن کو دے کر بھیجا ان کا نام ہے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو دے کر آپ نے بھیجا کہ فرمایا کہ یہ خط دیا ہو اس کو۔ ابھی آپ جا رہے تھے تو راستے میں تھے، تو ابھی موتا کے مقام پر پہنچے تھے، وہاں آپ کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ آپ کو وہاں شہید کر دیا گیا، آپ کو وہاں شہید کیا گیا۔ یہ خبر میرے آقا کو پہنچ گئی کہ جس کو ہم نے بھیجا تھا قاصد کو، اس کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ میرے آقا کو بڑا سخت رنج ہوا، دکھ ہوا، افسوس ہوا۔ اب میرے آقا نے دستہ تیار کیا، فرمایا کہ چلو جی اب جا کر جناب اپنے ساتھی کا بدلہ لینا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایک بندے کی خاطر میرے آقا نے جنگ چھیڑ دی تھی۔ اسلام میں میرے پاس ساری کتابیں موجود ہیں، یہ سبل الہدیٰ والرشاد امام شامی کی ہے، 6ویں جلد آپ اٹھا کر دیکھیں۔ جنگ موتا کا آپ کوئی اردو کتاب اٹھائیں نا سیرت کی، اس میں کے اندر بھی پڑھ کر دیکھیں۔ بنیادی سبب جنگ موتا کا تھا یہی کہ ایک اپنے غلام جو کہ قاصد بنا کر بھیجا تھا، اس کو شہید کر دیا گیا تھا، اس کا بدلہ لینے کے لیے میرے آقا تشریف لے گئے تھے، غلاموں کو بھیجا وہاں۔ آپ اندازہ لگائے، آپ یہاں برما کے اندر ہماری چیختی مسلمان بہنیں ہمیں پکار نہیں رہی، کوئی ٹس سے مس سے نہیں ہو رہا۔ ایک بندے کی خاطر میرے آقا نے جنگ چھیڑ دی۔ 3000 کا دستہ آپ نے تیار کیا، توجہ کے ساتھ ذرا سنیے گا۔ 3000 بندے آپ نے تیار کیے، اور مقابلہ کتنے کے ساتھ ہے جی؟ توجہ کے ساتھ ذرا سنیے گا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اسلام قلت اور کثرت کو نہیں دیکھتا، اسلام کے اندر یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے۔ اسلام تو یہ دیکھتے ہیں کہ بندے کتنے کو ہے، افراد ان کے پاس کتنے ہیں، طاقت ان کے پاس کتنی ہے، پاور ان کے پاس کتنی ہے۔ اسلام ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، اسلام دیکھتا کہ جڑے کتنے کو ہے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200۔ اے میرے حبیب اپنے غلاموں کو جہاد پر ابھارو، ان میں اگر 20 بھی ہوئے نا، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، لیکن صابرون دی نال کہہ دے، فرمایا کہ اگر ان میں 20 بھی ہوئے نا، 20 جڑے ہونے چاہیے دیں۔ صابرون کا معنی یہ ہے جڑے ہو، اے نہ ہو جناب وہ تیر چلے تو نال لس جان، بھاگنے والے نہ ہو میدان سے، صبر کرنے والے 20 بھی ہوئے نا، اے میرے حبیب 200 پر غالب آ جائیں گے، 200 پر غالب آئے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اور اگر ان میں 100 بھی ہوئے نا، 100 لیکن ہون جڑے، اور میں ہزاروں پر غالب آ جائیں گے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اسلام قلت اور کثرت کو نہیں دیکھتا کہ کتنے کو ہیں، افراد کتنی ہے، طاقت کتنی ہے، پاور کتنی ہے، پیچھے جناب اسلحہ ہے کہ نہیں ہے، گولیاں ہیں کہ نہیں ہیں، ٹینک ہیں کہ نہیں ہیں۔ نہ اسلام اس چیز کو دیکھتا ہے نہیں، اسلام دیکھتا ہے چاند بندے ہون، صحیح مرد کلندر ہونے چاہیے بس۔ اب دیکھیں 3000 کا دستہ حضور نے تیار کیا، اور 3000 کا دستہ روانہ فرمایا، کتنوں کے خلاف؟ 1,00,000 رومیوں کے خلاف۔ 1,00,000 رومی اس طرف ہیں جو کہ کیسر و کسریٰ، جیسا کہ آج 3000 کا دستہ تیار کیا جائے اور وہاں سے امریکہ ہو، اے تو پاکستانی ہوں 3000، اور تو امریکہ ہو سپر پاور، تو کیا مقابلہ بنتا ہے؟ کوئی مقابلہ ہے؟ یہ تو 3000 ہوں تو 1,00,000 روم امریکہ لے ہوں سپر پاور، وہ ہوں ادھر سے 3000، کیا مقابلہ ہے؟ اس وقت صحابہ کرام کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، سامان بھی اتنا نہیں تھا، گھوڑے بھی اتنے نہیں تھے، اور دوسرا جنگی ساز و سامان بھی اتنا کچھ نہیں تھا۔ 3000 یہ تھے، مقابلے میں 1,00,000 رومی ہیں۔ اللہ اکبر! لیکن چیک بھی تو کرنا سی نا کہ اللہ نے فرمایا کہ 20 ہوں گے تو جناب 200 پر غالب آ جائیں گے۔ اللہ اکبر! جب آپ نے روانہ فرمایا تو آپ نے جھنڈا سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ کو عطا فرمایا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا امیر بنایا، 3000 دستے کا امیر بنایا، اور فرمایا ساتھ ہی، چونکہ میرے آقا کی نگاہ دیکھ رہی تھی، نگاہ نبوت کا کمال دیکھو نا، میرے آقا کی نگاہ دیکھ رہی تھی، ساتھ ہی فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں پھر جھنڈا جعفر تیار پکڑ لیں، جعفر بن ابی طالب جو کہ مولا علی کے بھائی ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، مولا علی کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ان کو جھنڈا دے دینا۔ اگر وہ بھی شہید ہو جان، فرمایا پھر عبداللہ بن رواح
جو حضور کے درباری شاعر ہیں، حضور نعت خان نے، ان کو جھنڈا دے دینا ہے۔ اور اگر فرمائی یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر جن کو مسلمان اپنا امیر بنا لیں وہ تمہارا امیر ہے۔ اب اس چیز میں اشارہ کیا دیا؟ اشارہ یہ دیا کہ زید بن حارثہ نے بھی شہید ہو جانا ہے، جعفر بن ابی طالب نے بھی شہید ہو جانا ہے، اور عبداللہ بن رواحہ نے بھی شہید ہو جانا ہے، اور اس کے بعد جس کے ہاتھ میں جھنڈا آئے گا اللہ اس کے ہاتھ میں فتح عطا فرما دے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، سب نبی حق لو، سب نبی حق لو، سب نبی حق لو، سب نبی حق لو، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ بھائی، لو جی امیر کس کو بنایا جی؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمائیے شہید ہو جائیں تو جھنڈا پھر جعفر بن ابی طالب پکڑ لیں، وہ شہید ہو جائیں پھر جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ پکڑ لیں، وہ شہید ہو جائیں پھر جس کو مسلمان اپنا امیر بنا لیں وہ تمہارا امیر ہے۔ یہ بشارت دے دی میرے آقا نے کہ جناب ان تینوں نے شہید ہو جانا ہے۔ آج گلاں کرتے ہو جو حضور نو کل دا پتہ کوئی نہیں، دیوار دے پیچھے دا پتہ کوئی نہیں۔ لو جی میرے آقا کے غلام چل پڑے، 3000 کا دستہ ہے، مقابلہ کن کے ساتھ ہے؟ رومیوں کے ساتھ، اور فوج کتنی ہے ان کی؟ بولو ذرا کتنی ہے؟ 1 لاکھ۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ثنیۃ الوداع ایک مقام ہے، وہاں تک میرا آقا خود بھی ساتھ تشریف لے کر آئے، وداع الوداع کرنے کے لیے خود تشریف لے کر آئے، وہاں اپنے غلاموں کا الوداع کیا، چلو بھائی تم جاؤ، آپ سب کو جناب الوداع کیا، سارے تشریف لے گئے۔ 3000 کا دستہ، جب سفر کتنا جی؟ تقریباً 1000 کلومیٹر جو سفر طے کر کے وہاں جانا تھا آپ نے صحابہ کرام نے، پیدل، گھوڑے جڑے کچھ ہے صاحب کچھ نال، 1000 کلومیٹر سفر طے کر کے جانا ہے، اسلحہ بھی اتنا پاس کوئی نہیں ہے، دستہ صرف 3000 کا ہے، آگے 1 لاکھ رومی ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ وہ تو ابلیس کو سہارا ہوتا جناب، ساڑھے کو فلانی شے نہیں، ساڑھے کو فلانی شے نہیں، صحابہ کرام نے کری بھی نہیں کیا، حضور کتنے بھیجن لگے ہو؟ 1 لاکھ رومی نے کی کران لگے ہو؟ مرواؤ سانو، اسی کلمہ تاں پڑھے سے سانو مروانا تسی؟ ایک ہی جناب 3000 کا دستہ، مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے، کیسا مقابلہ ہے؟ لو جی وہاں بھی پہنچے نہیں تھے میرے آقا کے غلام، وہاں بھی موتا کے مقام پر پہنچے بھی نہیں تھے، وہ جو کیسر روم تھا نا اس نے 1 لاکھ رومی اور بھیج دیے۔ کتنی ہو گئے ہوں؟ 2 لاکھ رومی، 2 لاکھ رومی نے تے مقابلے صرف 3000 نے۔ کیا مقابلہ یار، چشم فلک نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تصور سے فضو تر ہے وہ نظارہ، تیرا خیال بھی نہیں جانتا یار، جتنے صحابہ کرام سن کیا مقام ہے۔ ہم الجبال فصل عنہم مصادمہم ما دار ارا منہم فی کل مستدمی، فصل حنینم وصل بدرم وصل احدا، فصول حتف لہم ادھا من الوخمی۔ امام بصری فرماتے ہیں حضور کے صحابہ بہادری کے، شجاعت کے، بصالت کے پہاڑ تھے، پہاڑ تھے۔ امام بصری فرماتے ہیں میں بیان کروں گا ان کی شان ہو سکتا کمی ہو جائے، اگر چاہتا ہے نا ان کی بہادری کی شان بیان ہو تو جا ان جگہوں پر جا کر بدر سے پوچھ، مقام احد سے پوچھ، مقام حنین سے پوچھ، مقام خندق سے پوچھ، جا کے موتا گل پوچھ، جا کے حضور دے غلامہ نے کیڑے کیڑے کارنامے تے سر انجام دیتے، کیا کیا بہادریاں یہاں دکھائی ہیں۔ 3000 رومی ہیں، 3000 مسلمان ہیں، اور مقابلے میں 2 لاکھ رومی ہیں۔ کی مقابلہ جی؟ لو جی جب ان کو خبر پہنچی نا حضور کے غلاموں کو کہ جناب 1 لاکھ رومی اور ساتھ آ گئے ہیں، 2 لاکھ ہو گئے ہیں، اب جناب آپس میں انہوں نے تذکرہ شروع کر دیا صحابہ کرام نے کہ یار کیا کرنا چاہیے، حضور کو خبر دے دیں کہ بھائی بندے اور بھیجو تاکہ جناب ہماری فوج تو بڑھے نا مقابلے کے لیے۔ ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ 2 لاکھ رومی 3000، یہ تقریباً ایک بندے کے مقابلے میں 66 بندے آتے ہیں، 66 سے بھی زیادہ ایک بندے کے مقابلے میں، اور ان کے پاس اسلحہ بھی سارا کچھ، ان کے پاس ککھ بھی نہیں گیا۔ کیا مقابلہ یار، تصور تو کرو ذرا، ایسی کبھی سوچے ہی کون نہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقصہ کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب،
کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ، چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خابیدہ اور بدن کو بیدار۔ انہوں نے کہ اقبال نے کہا ان کو تاریخ سے ناشنا کر دو، انہوں نے دسو کہ جناب موتا جا کے صحابہ کرام کیڑی بہادریاں بکھائیاں، انہوں نے دسو جناب بدر میں جا کر حضور کے صحابہ نے کون سی بہادریاں دکھائیں، انہوں نے جناب اس پاسے لاؤ جناب یورپ میں یہ کچھ ہوتا ہے، وہاں یہ کچھ ہوتا ہے، وہاں یہ کچھ ہوتا ہے۔ اپنی تاریخ سے جو قوم اپنی تاریخ سے ناشنا ہو جاتی ہے، اپنے بڑوں کے کارنامے یاد کرنا بھول جاتی ہے نا، پھر وہاں کامیابی کا دن طلوع ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، کامیابی کا سورج بھی طلوع نہیں ہوتا وہاں۔ ایک قوم کامیابی کر سکتی، کامیابی حاصل کر سکتی، ترقی کر سکتی، جن اپنے وڈے دے نہیں پتا، ساڑھے وڈے نے کی کچھ کیتا ہے۔ سنو جی 3000 مسلمان ہیں، 2 لاکھ رومی، آپس میں صحابہ کرام نے کہا کی کریے جی ہونا، مقابلہ بڑا ڈاڈا ہو گیا، حضور کو خبر پہنچائی، کسی نے کہا، کوئی کہنے لگا نہیں یار صبر کرو۔ اس وقت حضور کے شاعر حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، ہائے 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 صدقے، یہ ہے نعت خان، اے ساڑھے نعت خان میں جناب رنگیلیاں کپڑے پا کے، رنگیلے دستاراں پا کے جناب راتوں رات نعت لگیاں نے موجہ لائی رکھی سونیا، جو حضور دی عزت و ناموس دا مسئلہ آوے، ختم نبوت دی گل آوے، دین دی گل آوے، جناب جی تسی اگے جاؤ جی، ایسے تو پیچھے جناب بس نعتاں پڑھن جو گئے ہیں۔ نعت خان کس چیز کے جی؟ نعت خان تو عبداللہ بن رواحہ ہے نا، سید الشعراء ہیں، جتنے حضور کے نعت خان تھے ان سب کے سردار تھے یہ عبداللہ بن رواحہ۔ ان کا یہ بھی شعر ہے، لو لم یکن فی آیات مبینہ کانت بدیہتہ تغنی عن الخبر۔ آپ فرمایا کرتے سنو رسول اللہ کے غلاموں، تم نے تو حضور کا چہرہ نہیں دیکھا، ہم نے حضور کا چہرہ دیکھا۔ حضور کا چہرہ پتہ کیسے تھا؟ فرمایا اگر حضور اپنی صداقت کے لیے، اپنی نبوت کی صداقت کے لیے کوئی ظاہری معجزہ لے کر نہ آتے، آپ کی صداقت کے لیے آپ کا چہرہ ہی کافی تھا، آپ کا چہرہ۔ یہ عبداللہ بن رواحہ حضور کے دربار شاعر ایک کھڑے ہو گئے، انہیں پھر اسے تقریر کی تھی، انہیں کہ جناب کمال ہے، بزدلی کر رہے ہو؟ فرمایا یا قوم واللہ ان اللتی تکرہون للتی خرجتم تطلبون الشہادت وما نقاتل الناس بعدد ولا قوت ولا کثرت وما نقاتلهم الا بهذا الدین الذي اکرمنا اللہ به فانطلقوا فانما هي احدى الحسنیین اما ظہور و اما شہادہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اوئے کیا تم نے جناب اپنے اندر بزدلی پیدا کر لی، جناب واپس چلے جائیے، یہ حضور نے خبر پہنچائیے، بندے اور بھیجو۔ فرمایا نہیں، جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے نا وہ تھی شہادت، وہ شہادت تھی کہ ہم نے جناب مر جانا ہے، شہید ہو جانا ہے، اللہ کے دین کو سر بلند کرنا ہے۔ لہٰذا اسلام جو ہے نا وہ قلت و کثرت کو نہیں دیکھتا۔ اے میری گل آ گئی۔ فرمایا وما نقاتل الناس بعدد ولا کثرت ولا قوت۔ فرمایا کہ ہم لوگوں سے لڑتے اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس تعداد زیادہ ہے، ہمارے پاس کثرت زیادہ ہے، ہمارے پاس قوت زیادہ ہے، ہمارے پاس پاور زیادہ ہے۔ فرمایا کہ ہماری پاور یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ زیادہ ہے، ہمارا مان، ہمارے فخر صرف یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی محبت موجود ہے، ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تو لہذا فرمایا ڈرنا نہیں گا، فانطلقوا، فرمایا چلو جی اگے نکلو، ڈرنا کس گل دا ہے؟ فرمایا یا تو شہادت ہے یا غازی ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ فرمایا کہ اللہ نے اپنے مومنین کے ساتھ سودا فرما لیا۔ سودا کیا فرمایا جی؟ اللہ نے مومنین کی جانوں کو بھی لے لیا، ان کے مالوں کو بھی لے لیا، بدلے میں جنت عطا فرما دی۔ لیکن مومنین ہے کون؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، یا غازی یا شہید۔ بس شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مومن کی جو مقصود و مطلوب ہوتا ہے نا وہ شہادت ہوتی ہے، بس یا غازی یا شہید۔ اے جو تقریر کی تھی نا عبداللہ بن رواحہ، سارے صحابہ کرام جڑ بزدل تو ویسے ہی کون سن ہے نا، بزدل تو ہے کون سن، بس تھوڑا سا جو دل میں آیا تھا، خیال آیا تھا، سارا کچھ ختم، دلیر ہو کے بہ گئے۔ انہوں نے کہا اے کیڑی گل ہے، کوئی مسئلہ نہیں جناب، لگنے دو میدان، ہم حاضر ہیں، لگنے دو میدان۔ 3000 کا مقابلہ 2 لاکھ کے ساتھ کیا بنتا ہے یار؟ سوچو ذرا، سوچو، ساری عقلیں معوف ہو گئی ہیں، بس بند سوچنے میں مجبور۔ اور کسی نے کیا سنا کہ سوچنے نہ دیو انہوں نے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بلا ساڑھے استاد محترم فرمایا کرتے سن کہ یہود و نصارہ نے یہی کچھ تو کیتا، انہوں نے کہا جناب انہوں نے سے مار کے، انہوں نے شہید کر کے، انہوں نے بڑا کچھ کیتا سی، لیکن مرن تو بعد پھر بھی ہنس رہے ہوندے نا، ہنس دین کہ نہیں ہنس دین، شہید ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیتا کریے کی انہوں نے، انہوں نے کہا انہوں نے سوچے ہی ختم کر دیو، عقل ہی ختم کر دیو، اندر جناب غیرت ہی ختم کر دیو۔ ضرور سوچیں گے نہیں کہ یار انج بھی ہویا سی کدی، سوچو تو صحیح کہ 3000 ایک طرف ہوں، 2 لاکھ ایک طرف ہوں، کیا مقابلہ ہے، کیا مقابلہ ہے؟ 3000 ایک طرف، 2 لاکھ ایک طرف۔
جب یہ تقریر کی نا عبداللہ بن رواحہ نے، لو جی پھر میدان سج گیا. جب میدان سجا نا، میرے آقا کے فرمان کے مطابق سب سے پہلے کون آئے جی؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا پہلے وہ امیر ہوں گے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا. لو جی لڑتے 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 حضرت سیدنا زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے. میرے آقا نے بشارت عطا فرما دی کہ شہید ہونا ہے. لو جی فوراً آگے بڑھ کر جھنڈا حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا. جب انہوں نے پکڑا نا جھنڈا تو کافر نے آپ کو تلوار ماری، آپ نے ایک ہاتھ سے جھنڈا پکڑا ہوا تھا، تلوار ماری تھی، آپ کا ہاتھ کٹ گیا. توجہ کے ساتھ ذرا سنیے گا. ہاتھ جب کٹا نا آپ کا، جھنڈا نیچے نہیں گرنے دیا، چونکہ رسول اللہ نے عطا فرمایا تھا. جھنڈا نیچے نہیں گرنے دیا، فوراً دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا. کافر نے پھر تلوار ماری، آپ کا یہ ہاتھ بھی کاٹ دیا. آپ نے جناب جھنڈا پھر بھی نیچے نہیں گرنے دیا، سینے کے ساتھ لگا لیا، سینے کے ساتھ لگا لیا. اور سینے کے ساتھ لگا کر پھر آپ کو کافر نے تلوار ماری، آپ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے. گلاں کرنی ہے سوکھیں اسلام دوسرا تو میں دیتا کیے گا، تو پھر بھی جناب اسلام کے خلاف بک بکاری کریے چوکن جب بیک تسی تو میں دیتا کی اسلام. جنہوں نے جسم کے 2 ٹکڑے کروا دیے انہوں نے بھی کبھی اسلام کے خلاف بات نہیں کی تھی کسی نے آج تک. تو تسی تو میں جناب کچھ دے کے پھر بھی اسلام کے خلاف گلا. جسم کے آپ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. جب آپ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے پھر جھنڈا حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ نے پکڑ لیا. حضور کے فرمان کے مطابق پہلے زید بن حارثہ، پھر جعفر بن ابی طالب، پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے نعت خان، حضور کے شاعر. جب جھنڈا انہوں نے پکڑا نا سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ نے وہاں شعر بھی پڑھے اور شعر پڑھ کر اپنے آپ کو کہنے لگے، اوے عبداللہ بن رواحہ تو کیا چاہتا ہے؟ بیوی کا طالب ہے؟ لو جی پھر تیری بیوی نے 3 طلاقاں نے. اگر تو چاہتا ہے نا کہ جناب تجھے غلام مل جائے، لو تیرا غلام بھی آزاد ہے. اگر تو چاہتا ہے تیرا باغ فلانا موجود ہے، لو جی تیرا باغ بھی آزاد، ختم. ہون کی چاہنا ہے، ہون شہادت چاہتے پھر اگے ہو. یہ اپنے آپ کو سمجھا رہے تھے کہ جناب عبداللہ میں پیچھے نہیں ہٹنا یار، کی ہو گیا چلو نال 2 ٹور گئے تو تم ہی نال چلا جا. لو جی لڑتے 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 عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تو وہ بھی شہید ہو گئے. حضور کے 3 خدا دی قسم ہے جڑے حضور کے، جس نے حضور کی 1 مرتبہ زیارت کی نا حضرت واشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری امت مل کر ان کے گردراہ تک نہیں پہنچ سکتی. عبداللہ بن رواحہ تو پھر بڑی شان والے ہیں نا، زید بن حارثہ تو بڑی شان والے ہیں، جعفر بن ابی طالب تو بڑی شانوں والے ہیں نا، جو جنہوں نے حضور کے 1 مرتبہ دیکھا نا، ساری امت مل کر ان کے گردراہ تک نہیں پہنچ سکتی. اتنے بڑے صحابی 3 حضور کے شہید ہو گئے. لو جی ان مجمع میں آواز لگی اور لگا جی بچنا چاہتے ہو نا کہ 3000 تہاڑی فوج ہے اور 2 لاکھ رومی ہے اور آپ کے پاس ہے بھی کچھ نہیں ہے، بچنا چاہتے ہو، جھنڈا خالد بن ولید کے ہاتھ میں پکڑا. لو جی جھنڈا پھر خالد بن ولید کے ہاتھ میں آیا نا. خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. جب جھنڈا آپ کے ہاتھی آیا نا، اس وقت شام ہو چکی تھی. آپ نے کہا کہ بھائی جنگ روکو، جنگ رک گئی، رات ہوئی. جب صبح ہوئی نا، پھر خالد سن، کیا بات ہے. صبح ہوئی تو آپ نے جناب جنگ کا جناب سارا سسٹم ہی بدل دیا. جنگ کے 4 وہ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مقدمۃ الجیش، ایک ہوتا ہے ساقۃ الجیش، ایک ہوتا ہے میمنۃ الجیش، ایک ہوتا ہے میسرۃ الجیش. ایک لشکر کا اگلا حصہ ہوتا ہے، ایک پچھلا حصہ ہوتا ہے، ایک دائیں ہوتا ہے، ایک بائیں ہوتا ہے. جنگ اس طرح لڑی جاتی تھی پہلے. آپ نے کیا کیا، جو پہلے تھے نا مقدمۃ الجیش والے، سب کو پیچھے لے آئے. یہ والے ان کو آگے لے گئے، بندوں کو ادھر والے ادھر کر دیتے، ادھر والے ادھر کر دیتے. جب صبح ہوئی نا، رومی اپنے جناب مورچوں پر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یار عجیب گل ہے، راتوں رات اللہ نے مدد بھیج دی تھی. یہ تو بندے بدل گئے، شکلیں نہ جی اور نے جناب، تلواراں اور نے، کرتے نا اور قسم کے پائے ہوئے نے. ہوا کیا تھا، رات کو آپ نے خود تبدیلی کر دی، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، اور ڈر گئے. بس اتنی بات امام نے لکھا، صرف تبدیلی آپ نے کی. انہوں نے پیچھے لے آئے، انہوں نے اگے لے گئے، ان کو ادھر لے گئے، ان کو ادھر لے گئے. اتنی تبدیل کرنے کی دیر تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب طاری فرما دی ہے. فروعبوا، سب کے سب رعب زدہ ہو گئے. جب رعب طاری ہوا، بس پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. 3000 مسلمان اور کتنے، بولو کتنے، 2 لاکھ رومی. 7 دن تک مارکا چلتا رہا. کتنے دن؟ 7 دن تک لڑائی چلتی رہی. آپ اندازہ لگائیے، 3000 مسلمان ہو، 2 لاکھ رومی ہو، ان کے پاس ہو بھی کچھ نہ، جنگ اسلحہ بھی نہ ہو، تلواریں بھی نہ ہو، گھوڑے بھی نہ ہو، سب کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی صرف مسلمانوں کے 13 مسلمان شہید ہوئے تھے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ صاد، انصب نبی، انصب نبی، آیا چھایا، چھایا چھایا،
عقل سے گل آندی ایک ہی جان دنیا دار کمینے واج نبی دا ایک ہی جان دنیا دار کمینے نبی دا ایک ہی جان دنیا لو جی نبی دا ایک ہی جان نبی دا جانن والے سو گئے بچ لو جی گل عقل چان دی کہ 3000 مسلمان ہوں ان کے پاس ہو بھی نہ بے سر و سامانی کی حالت میں لڑ رہے ہوں 7 دن تک جنگ بھی جاری رہے 2 لاکھ رومی بھی سامنے ہوں پھر بھی صرف 13 مسلمان شہید ہوں 13 مسلمان شہید ہوئے تو 7 دنوں کے اندر جناب سارے رومی بھاگ گئے تھے وہاں سے یہ ہے جناب مسلمانوں کی غیرت یہ ہے مسلمانوں کی حمیت یہ ہے مسلمانوں کا ایمان یہ ہے مسلمانوں کا جذبہ اور یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ جیڑی سانوں پڑھائی نہیں گئی چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند کرتے ہیں روح کو خابیدہ اور بدن کو بیدار سانوں پڑھائی نہیں گئی سانوں بس دسیا گیا جناب فلانے انگریز نے ایسا کچھ کیا تھا انگریز جائے خاک سانوں جناب سناؤ خالد بن ولید کی بات سناؤ عبداللہ بن رواح کی بات سناؤ سیدنا زید بن حارثہ کی بات سناؤ اور یہ موتا ہوئی 1000 کلومیٹر دور کتنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرمائے کتنا سفر ہے جی 1000 کلومیٹر دور جنگ ہو رہی ہے میرے آقا 1000 کلومیٹر دور تشریف فرمائے جب جنگ شروع ہوئی نا میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو بلایا اور بلا کر منبر پر تشریف فرما ہوئے جو کچھ وہاں ہو رہا تھا نا 1000 کلومیٹر دور میرے آقا وہاں بیٹھ کر بیان فرما رہے تھے میرے آقا فرما رہے ہیں ابھی جھنڈا زید بن حارثہ نے پکڑ لیا لو جی وہ لڑ رہے ہیں وہ ایسے لڑ رہے ہیں وہ ایسے لڑ رہے ہیں لڑتے لڑتے جناب زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے اب جھنڈا جناب جعفر بن ابی طالب نے پکڑ لیا لو جی وہ بھی لڑتے لڑتے حضور بیان بھی کر رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے جناب آنسو بھی جاری تھے کہ میرے غلام شہید ہو رہے ہیں میرے غلام شہید ہو رہے ہیں آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے پھر فرمایا لوگ جی اور جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو گئے اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے پکڑ لیا لو جی اب وہ لڑ رہے ہیں اور جی لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گئے اب جھنڈا سیف من سیوف اللہ خالد بن ولید نے پکڑ لیا اس نے پکڑا لو جی اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرما دے بس ایسے ہی ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دے 1000 کلومیٹر دور مارکا ہو رہا ہے میرا آقا مسجد نبی میں تشریف فرما کر سب کچھ بیان فرما رہے ہیں یہ ہے جو میرا آقا کی نگاہ ایک صحابی حاضر ہوئے یعلا بن منیا انہاں خبر دینا آستے آئے سن جنگ دی خبر دینا سے جو حضور دے بارگاہ چاہے نا آگ کی عرض کی تھی حضور میں خبر دینا آستے آیا میرے آقا نے فرمایا اگر تو چاہے تو خبر میں تجھے نہ دے دوں تو چاہتا ہے کہ خبر میں تجھے دے دوں انہاں کی عرض کی تھی حضور دسو میرے آقا نے بیان کرنا شروع کر دیا وہاں یہ ہوا وہاں یہ ہوا وہاں یہ ہوا وہاں یہ ہوا لو جی بعد صحابی کہنے لگے جڑے خبر دینا آستے آئے سن انہوں نے کہ یا رسول اللہ جڑا کچھ میرے کچھ ہے سی نا میرے کول حرف بہر تجھے سارا کچھ بیان کر دیتا ہے کوئی شاید چھڑی ہی کوئی نہیں گئی یہ ہے میرے آقا کی نگاہ نبوت جو دیکھ رہی تھی کہاں بیٹھ کر مسجد نبوی میں اور 1000 کلومیٹر دور منظر بھی دیکھ رہی تھی سمجھ آئی کہ نہیں یہاں سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کا توکل اللہ پر ہوتا ہے ان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے ان کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو ان کے پاس یہی چیز ہوتی ہے کہ ہمارے دنوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت موجود ہے بس یہی چیز ان کو آگے لے جاتی ہے لے کر گئی کہ نہیں لے کر گئی دسو نا یار 3000 کا مقابلہ 2 لاکھ کے ساتھ کیا بنتا ہے بولو تو صحیح کوئی بن دے کی بڑھ رہا یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یار چھوڑو ان باتوں کو جناب مذاکرات کے ساتھ مسئلے حل نہیں ہوتے کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو کس کے ساتھ ہوگا بولو کس کے ساتھ ہوگا جہاد کے ساتھ لبیک لبیک زور لاؤ یار کی لبیک لبیک اقبال نے کیا سنا فتویٰ ہے یہ شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے فتویٰ ہے یہ شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر یورپ کے اندر جناب اب لکھ لکھا کر جناب بات کرو مذاکرات کے ساتھ بات کرو اب تو تلوار کا دور رہا ہی نہیں ہے جی جنگوں کا کہاں دور رہا ہے جی آپس میں بات چیت سے مسئلے حل ہونے چاہیے فتویٰ ہے یہ شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں مسجد میں اب یہ واز ہے بے سود بے اثر تیغ و تفنک دست مسلمان میں ہے کہاں ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر انہیں کہ ہون مسلمانہ دیہاتا جی کتنے تلوار رہی اے نہ کدی آپ چکی کو نہیں تلوار آگے اقبال کیا کہتا سنو انہیں کہا تیغ و تفنک دست مسلمان میں ہے کہاں ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر انہیں کہا جناب اگر تلوار ان کے پاس پہلی بات تو ہے ہی کوئی نہیں سمجھ آئی ہتھیار نہ کوئی ہے ہی کوئی نہیں اگر ہے بھی نہیں تو جناب سلامیاں دی جا رہی ہیں فلانا وزیر صاحب ہے اس کو سلامی دی جا رہی ہے اے توپوں کے ذریعے فلانے 36 توپوں کی سلامی دی گئی ہیں اور توپ اس لیے تھے سلامیاں دینا سے توپر آ گئی سن ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر
آئے ہائے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر۔ آگے اقبال کہتا ہے باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ ذرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر۔ اقبال کہتا ہے جناب باطل کے گندی تہذیب کی خاطر اگلوں نے جناب ایٹم بم بھی تیار کر لی اور پھینک بھی دیے، تو آج تک کھل کر حضور کی تلوار کی بات بھی نہیں کر سکا، آج تک کھل کے جناب صدیق اکبر کی تلوار کی بات بھی نہ کر سکا، آج تک کھل کر تو سیدنا خالد بن ولید کی تلوار کی بات بھی نہ کر سکا۔ پتہ ہے تمہیں یہ جو کہ موتا کے اندر جو 3000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا، خالد بن ولید کے ہاتھ میں جب جھنڈا آیا نا، آپ نے 7 دنوں کے اندر پتہ کتنی تلواریں توڑی ہیں؟ 9 تلواریں، 9 تلواریں آپ نے رومیوں کے اوپر توڑ دی تھی۔ میں آپ کو یہاں ڈنڈا دیتا ہوں، مضبوط ڈنڈا، پیلر نہ مارو ہاں ذرا، تاوی نہیں ٹوٹ جائے گا، تو تلواریں توڑنی ہے بندے تھے۔ یہ پھر خالد بن ولید کا کمال ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ تھے حضور کے شیر صحابہ، تو لہٰذا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ آئیے، بزدل بندہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، ہمیشہ سر اٹھا کر جھکنا ہے۔ سمجھ آئیے، اللہ اس کے رسول کے سامنے سر جھکانا ہے، نہیں کہ جناب اتھے بھی جناب بندہ کرے، صرف اللہ اس کے رسول کی بارگاہ جا سر جھکانا ہے۔ اس کے علاوہ کافر کے سامنے کبھی بھی سر نہیں جھکانا، سر اٹھا کر چلنا ہے۔ یار کیا بات ہے، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، فخر ہے اس گل کہ نہیں ہے؟ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ہم مسلمان ہیں، اس پر فخر ہے کہ نہیں ہے؟ اور سب سے بڑی فخر کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ تو جہاد یہ مسلمانوں کی زینت ہے۔ سمجھ آئیے، جہاد مسلمانوں کے لیے ایک ہتھیار ہے جس کے ذریعے ہم کافر کو جناب لٹا سکتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ امن کی بات کریں تو جناب کتنی دیر گزر گئی ہے، کشمیر حل ہوا کشمیر کا مسئلہ؟ دسو ذرا، بولو امن حل ہو جائے گا؟ اسی آپ دسو ذرا، میں مل جائے گا؟ نہ کشمیر کا مسئلہ مذاکرات کے ساتھ، امن کے ساتھ حل نہیں ہوگا۔ کس کے ساتھ ہوگا؟ جہاد کے ذریعے ہوگا۔ الجہاد الجہاد، یار زور تو لاؤ، کیوں ہے دونوں؟ الجہاد الجہاد، تھوڑا اور زور لاؤ، الجہاد الجہاد، اور زور لاؤ، الجہاد الجہاد، الجہاد الجہاد، الجہاد الجہاد۔ آخری شعر سنو امام حسین کا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے سن، لو کانت الابدان للموت انشیت فقتل فی سبیل اللہ بالسیف افضل۔ امام حسین فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ موت، یہ جسم جو ہے یہ پیدا اس لیے ہوا کہ اس نے مر جانا ہے۔ کیوں جی؟ اس طرح ہے کہ نہیں؟ یہ جسم پیدا اس لیے کیا گیا کہ اس کو ختم کر دیا جائے گا، تو کتنا ہی اچھا ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں لڑتا لڑتا شہید ہو جائے۔ کس کس کو شہادت چاہیے؟ ہاتھ کھڑا کرو، واہ جی واہ، بس۔ اور تسی کرنا کہ یہ دل جو جہاد جذبہ لا کے پھرو۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ جس کے دل میں صرف جہاد کا جذبہ بھی پیدا نہ ہوا، اسی حالت میں وہ فوت ہو گیا تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ منافق ہو کر مرے گا۔ سمجھ آئیے، جہاد کا جذبہ کم از کم دل سے ہونا چاہیے، کہ نہیں ہونا چاہیے؟ رہے گا یوں ہی ان کا